معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی جانب لہو لگا کر بھیک دینے والے آقا وہ داتا مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیر ملاحظہ فرمائے کہ اندھیروں میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، اندھیروں میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ضرورت کیا ہے کہیں بھی میرے آقا کو آنے جانے کی، وہ مدینے ہی میں رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے کہیں بھی میرے آقا کو آنے جانے کی، وہ مدینے ہی میں رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ علی کا نور تو زہرا کا چین رہتے ہیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ علی کا نور تو زہرا کا چین رہتے ہیں، نواسۂ شہ بدر و حنین رہتے ہیں، نواسۂ شہ بدر و حنین رہتے ہیں۔ اور چراغو آؤ میرے گھر سے روشنی لے لو کہ ہم سب کے گھر میں امام حسین رہتے ہیں۔ آؤ ہمارے گھر سے روشنی لے لو کہ ہمارے گھر میں امام حسین رہتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ مولا کائنات حضرت علی کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے، ہم سب علی کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ میرے آقا کے تمام صحابہ مسجد نبوی میں سب ایک جگہ جمع تھے، وہاں پر مولا کائنات حضرت علی بھی موجود تھے، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، وہاں پر جتنے صحابہ اکرام تھے وہ سب کے سب موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سیدہ عائشہ کیا دیکھتی ہے کہ تمام مجمع میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ جب محفل ختم ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بابا آج انجمن سجی تھی، مجلس میں تمام صحابہ اکرام تھے، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ بابا آپ صرف مولا کائنات حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹی عائشہ سنو، میں نے انہی کانوں سے حضور کے فرمان کو سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ بیٹی میں وہاں پر بیٹھ کر علی کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ میں خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ یہ ہے علی کی محبت۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بتائے مولا کائنات جب پیدا ہوئے وہ سب سے پہلے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت علی مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ علی کا نور تو زہرا کا چین رہتے ہیں، نواسۂ شہ بدر و حنین رہتے ہیں۔ اور ستاروں آؤ ہمارے گھر سے روشنی لے لو کہ میرے گھر میں امام حسین رہتے ہیں۔ اب علی پیدا ہوئے مکے میں، سیدہ فاطمہ الزہرا وہ پیدا ہوئی مدینے میں۔ آپ غور کریں کہ مکے میں بھی فرشتوں کا ہجوم ہے، مدینے میں بھی فرشتوں کا ہجوم ہے۔ علی
پیدا ہوئے مکے میں، سیدہ فاطمہ الزہرا وہ پیدا ہوئی مدینے میں۔ اب آپ غور کریں کہ جب مکے کی تجلی یعنی مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ جب مکے کی تجلی یعنی جب علی پیدا ہوئے تو وہ سب سے پہلے نبی کو چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ علی جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ عقل تو جواب دے نہ سکی، مگر عشق نے اس معمے کو حل کر دیا کہ علی جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے نبی کے چہرے کو دیکھا، اس لیے کہ علی کو ولیوں کا سردار ہونا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو تمام ولیوں کا سردار ہونا تھا، اس لیے رب کی مشیت یہ تھی کہ جب ہونے والے تمام ولیوں کے سردار کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے نبیوں کے سردار کی چہرے کی مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور جب پیدا ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے تمام نبیوں کے سردار کے چہرے کو دیکھا۔ اب آپ غور کریں، مولائے کائنات حضرت علی جوان ہوتے ہیں، اب ان کی پیاری بیٹی یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا عفت و عصمت کی ردایت تطہیر میں لپٹ کر سیدہ فاطمہ الزہرا وہ بھی جوان ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا یہ جوان ہو چکی ہے، بڑی ہو چکی ہے، اب میں اس ایسی بیٹی کے لیے میں ان کے جیسا نیک شوہر کہاں تلاش کروں؟ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ نبی نے کس طرح سیدہ فاطمہ سے علی کا نکاح پڑھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے ان کے جیسا نیک شوہر کہاں سے تلاش کروں، نیک رشتہ کہاں تلاش کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ دونوں کہنے لگے یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے آقا کو ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ درد ستا رہا ہے کہ ایسی پیاری بیٹی کے لیے میں ان کے جیسا نیک شوہر کہاں سے تلاش کروں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم دونوں کا حق بنتا ہے کہ میں حضور کے چہرے پر غم دیکھ نہیں سکتا، میں حضور کا چہرہ ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ دونوں نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو ہم لوگ تلاش کرتے ہیں، چلو ان کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کے لیے ہمیں کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے وہی نبی کے گھر میں جو پلے بڑے وہی حضرت علی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے مولائے کائنات حضرت علی کو چنا۔ اب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق مولائے کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے آج آقا کو پریشان دیکھا ہے، میں نے آج آقا کو غم زدہ دیکھا ہے۔ اے علی میں چاہتا ہوں کہ تو نبی کی بیٹی کو، نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو نبی سے مانگ لو۔ جو ہی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے مولائے کائنات حضرت علی سے کہا کہ نبی کی پیاری بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو نبی سے مانگ لو، مولائے کائنات حضرت علی رونے لگتے ہیں اور روتے روتے کہتے ہیں کہ اے میرے دونوں شیخین دوستو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کو یہ کہتے تھے مولائے کائنات شیخین دوستو، کہتے ہیں کہ میرے دوستو علی کے ذہن کے پردے پہ یہ بات تو بار بار دستک دیتی ہے، آتی ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ میرے دوستو اگر میں نے رسول سے کہا کہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دے اور اگر نبی نے انکار کر دیا تو پھر میں کون سا چہرہ نبی کو دکھاؤں گا، میں نہیں مانگ سکتا، میں نہیں مانگ سکتا۔ لیکن دونوں شیخین دوستوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے جب حوصلہ دیا، جب طاقت دی، جب ہمت دی تو مولائے کائنات کہتے ہیں کہ چلو میں آج نبی کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جانے کے بعد مانگ کر دیکھتا ہوں۔ اب حضرت علی بڑھتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، جو ہی حضرت علی نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں ایک فرشتہ حضرت درداء وہ نبی کی بارگاہ میں چلے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں
آنے کے بعد وہ فرشتہ حضور سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ رب چاہتا ہے. ایک فرشتہ حضرت دردہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب چاہتا ہے کہ تجوید النور بالنور ہو جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدر، 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 حیدر. جب مولائے کائنات کو ہمت ملی وہ بڑھے، ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رب چاہتا ہے کہ تجوید النور بالنور ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے کہا اے فرشتے تجوید النور بالنور ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ نور کی شادی نور سے ہو جائے، نور کی شادی نور سے ہو جائے، نور کی شادی نور سے ہو جائے. اب حضرت علی جو ہے اس لیے کہ وہ فرشتہ تمام واقعہ رب کا پیغام حضور تک پہنچا دیا. اب علی جب بارگاہ نبی میں آئے اور آنے کے بعد باادب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے السلام علیکم کہہ کر چپ ہے. حضرت علی چپ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آج میری بارگاہ میں آئے ہو، میرے دربار میں آئے ہو، کیا بات ہے بولو. لیکن حضرت علی کو ہمت دیا حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، لیکن پھر بھی جب نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ ڈر رہے ہیں، خاموش ہیں کہ کہیں میں نے نبی سے مانگا، نبی نے انکار کر دیا تو میں پھر کون سا چہرہ نبی کے پاس لے کر آؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ اے علی کیا تم فاطمہ کو چاہتے ہو؟ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی کیا تو فاطمہ کو چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی جاؤ مدینے میں جا کر اعلان کر دو کہ جوانوں بوڑھوں بچوں سب چلو میرا نکاح مصطفیٰ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سے کر رہے ہیں. اب سارے لوگ مدینے کے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی موجودگی میں مولائے کائنات حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح پڑھایا. نکاح پڑھایا تو نکاح میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ نکاح کے بعد چھہارا کھلایا جاتا ہے، کھجور تقسیم کیا جاتا ہے. یہ صحابہ سے چلتے ہوئے آ رہا ہے کہ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو چھہارا کھلایا. چھہارا کھلانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مجمع میں حضرت جبرائیل امی تشریف لے آتے ہیں. جب صحابہ کے مجمع میں اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں بھی ایک میوہ ہے اور وہ میوہ کہیں اور کا نہیں بلکہ جنت کا میوہ ہے. حضرت جبرائیل وہ جنت کا میوہ کھا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل یہ میوہ تو جنت کا لگ رہا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہاں یہ میوہ جنت کا ہے. تو حضور نے کہا کہ جبرائیل یہ تمہیں کس خوشی میں ملی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھایا. رب نے ہمیں حکم دیا، رب نے ہم سے فرمایا کہ اے جبرائیل تو فرشتوں کی جماعت کو لے اور مکہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی موجودگی میں علی و فاطمہ کا نکاح پڑھا رہے ہیں. اے جبرائیل تو تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر علی و فاطمہ کا نکاح پڑھا دے. تو اسی خوشی میں آپ نے تمام صحابہ کو چھہارا کھلایا، کھجور کھلایا. رب نے ہمیں تمام فرشتوں کو جنت کا میوہ کھلایا. اب مکے کی تجلی، مدینے کے اجالے، سیدہ فاطمہ الزہرا جب دونوں کا نکاح ہوتا ہے تب کہیں جا کر امام حسن اور امام حسین کا جنم ہوتا ہے. امام حسن حسین کا جنم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کا بچپنا ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے تو یقیناً میں آپ نے کچھ نہیں کیا. اس دنیا میں جب تک رہیں اہل بیت سے محبت کرتے رہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب مکے کی تجلی، مولائے کائنات، مدینے کے اجالے، سیدہ فاطمہ الزہرا جب دونوں گلے ملتے ہیں تب امام حسن پیدا ہوتے ہیں، تب امام حسین پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ امام حسن کا
امام حسین کا بچپنا ہے، بچپنے کا دور ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین وہ مدینے کے گلی میں گھوم رہے ہیں، مدینے کے گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ ٹہلتے ٹہلتے حضرت امام حسین گم ہو جاتے ہیں، بھتلا جاتے ہیں۔ اب حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ امام حسین گم ہو گئے، مل نہیں رہے، اگر میں گھر جاؤں، اگر میری ماں فاطمہ پوچھے گی کہ میرا حسین کہاں ہے تو میں کون سی بات کہوں گا؟ اس لیے حضرت امام حسن جو ہے وہ روتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے حضرت امام حسین نہیں ملتے ہیں، جا کر اپنی ماں کو کہتی ہیں۔ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے امی جان، بابو حسین آج مدینے کے گلی میں گم ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو جو ہی علم ہوا کہ امام حسین غائب ہو گئے ہیں، امام حسین بھتلا گئے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا پردے کی حالت میں 70 مرتبہ وہ اپنے گھر سے دروازے تک آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں باہر دیکھوں، اگر کوئی ملے تو میں ان سے کہوں کہ بابو حسین غائب ہو گئے، مل نہیں رہے ہیں، جاؤ ان کی تلاشی کرو۔ لیکن آج تو مدینے میں کوئی نہیں ہے، سارے بڑے جتنے تھے وہ تمام کے تمام وہ مولا کائنات کی قیادت میں میدان جہاد میں جا چکے ہیں۔ آج مدینے میں کوئی نہیں ہے، صرف امام حسن، امام حسین تھے جو مدینے میں کھیل رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد سیدہ فاطمہ کہتی ہے امام حسن سے کہ اے امام حسن، تم چھوٹے ہو لیکن تو امام حسین سے تو بڑا ہے۔ اب آپ اس جملے پہ غور کریں کہ جو ہی سیدہ فاطمہ نے کہا کہ اے حسین، اے حسن، تم چھوٹے ہو لیکن تم حسین سے بڑے ہو، جاؤ حسین کی تلاشی کرو۔ جو ہی سیدہ فاطمہ نے کہا کہ اے حسن، تو حسین سے بڑا ہے، جاؤ حسین کو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ اب حضرت امام حسن جو ہی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اب حضرت امام حسن جو ہے وہ اپنے بابا کا بیٹا بن کر، یعنی مولا کائنات کا بیٹا بن کر اب جو ہی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک ہرن کا گزر ہوا ہے۔ ہرن جانتے ہیں؟ ہرن جو ہی حضرت امام حسن اپنے گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک ہرن گزر رہا ہے۔ حضرت امام حسن نے ہرن کو دیکھا۔ اب حضرت امام حسن جو ہے وہ اپنے نانا کا نواسا بن کر اس ہرن سے بات کر رہا ہے، اپنے بابا کا بیٹا بن کر امام حسن جو ہے وہ ہرن سے بات کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں امام حسن یا ایھا الذبیح هل رأیت اخی حسینا، اے ہرن کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ حضرت امام حسن کو وہ ہرن دیکھ رہی ہے کہ امام حسن کہہ رہے ہیں کہ اے ہرن کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ کچھ دیر کے بعد ہرن دیکھنے کے بعد وہ امام حسن سے کہتے ہیں نعم ہاں فقد راہ الیہود فی البیت، میں نے حضرت امام حسین کو دیکھا ہے کہ ایک رافع نام کے یہودی نے حضرت امام حسین کو اپنے گھر میں چھپا لیا ہے۔ جب جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن کو علم ہوتا ہے کہ ایک رافع نام کے یہودی نے امام حسین کو چھپا کر اپنے گھر میں رکھا ہے، حضرت امام حسن جو ہے اس رافع کے پاس جاتا ہے، اس یہودی کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد کہتا ہے کہ میں علی کا بیٹا حسن ہوں، دروازہ کھولو، میرے بھائی کو باہر لاؤ۔ تو وہ رافع یہودی کہتا ہے کہ تیرا کون بھائی ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ میں نبی کا نواسا امام حسن ہوں، وہ میرا چھوٹا بھائی حسین ہے جسے تو نے اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو وہ رافع کہتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن نے انگلی دکھا کر کہا کہ دیکھ اس انگلی کو، میرے نانا نے اسی انگلی کا اشارہ مدینے میں کیا تھا تو ڈوبا ہوا سورج کو واپس بلایا تھا، اگر میں یہ انگلی تیرے طرف کر دوں تو تیرا سینہ پھٹ جائے گا۔ اب وہ رافع تھرتھراتا ہوا، گھبراتا ہوا امام حسین کو گھر سے باہر لاتا ہے، اور لانے کے بعد جو ہی حضرت امام حسن نے امام حسین کو دیکھا، گلے لگایا، پیار کیا، محبت کیا۔ اب وہی محبت ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ اہل بیت کا صدقہ کھا رہے ہیں، مولا کائنات کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں، وہ رافع باہر نکلتا ہے، نکلنے کے بعد امام حسن امام حسین کو گلے لگاتے ہیں۔ اب وہ رافع کہتا ہے کہ اے حسن
تو مجھے معاف کر دے، تو اپنے نانا کا کلمہ پڑھا دے۔ اب حضرت امام حسن جو ہے انہیں اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کر دیتا ہے۔ تو ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، حضور کی بچوں سے آپ محبت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ غور سنیں، میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ایک شہزادی، ایک خاتون، آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کرتے رہیے، تا قیامت تک کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ محبت نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کامیاب ہوں، تو آپ اہل بیت سے محبت کریں، ان کے بچوں سے محبت کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی اولاد سے ایک خاتون، ایک شہزادی بیوہ ہو جاتی ہے، بیوہ ہونے کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر سمرقند آتی ہے، سمرقند میں آنے کے بعد وہ شہزادی رسول حضور کی خاندان سے بچی جو بیوہ ہو چکی تھی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر سمرقند میں آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ سمرقند میں کوئی ایسا انسان ہے جو غریب لوگوں کی مدد کرتا ہو، جو مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرتا ہو؟ تو سمرقند کے لوگوں نے کہا کہ یہاں دو لوگ ہیں بڑے مشہور ہیں، پہلے نمبر پہ ایک مسلمان ہے، دوسرے نمبر پہ مجوسی ہے۔ تو وہ خاتون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بیوہ ہو چکی تھی، وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک مسلمان کے پاس جانا چاہیے۔ اب وہ خاتون جو ہے ایک مسلمان کے پاس جاتی ہے، اور جانے کے بعد کہتی ہے کہ میں حضور کے خاندان سے ہوں، میں حضور کی بیٹی ہوں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہو چکے ہیں، میں بیوہ ہو چکی ہوں، آپ مسلمان ہیں، میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دے، میرے لیے گھر کا انتظام کر دے۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ تم واقعی میں میرے رسول کی بیٹی ہو، شہزادی رسول ہو، تو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ۔ جب وہ مسلمان نے کہا کہ تم واقعی میں رسول کی بیٹی ہو تو کوئی ثبوت دکھاؤ، وہ رسول کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ میں حضور کی اولاد سے ہوں، میں ان کی اولاد سے ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ جب تک کہ تم ثبوت نہیں دکھاؤ گے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی آتا ہے، اپنی مجبوری کو پیش کرتا ہے، واقعی میں تم رسول کی بیٹی ہو تو ثبوت دکھاؤ تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب وہ شہزادی رسول ہے، وہ مسلمان کے پاس سے اٹھتی ہے، اب مجوسی کے پاس چلی جاتی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کو پوجتے ہیں، جو آگ کی پرستش کرتا ہے، انہیں ہم مجوسی کہتے ہیں۔ اب وہ خاتون، وہ شہزادی رسول مسلمان کی بارگاہ سے اٹھ کر وہ جو ہے مجوسی کے پاس جاتی ہے، اور جانے کے بعد کہتی ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں بیوہ ہو چکی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ انتظام کر دے۔ تو وہ مجوسی جو ہے ان کے کھانے پینے کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ اب غور سننے کی بات ہے، جب مجوسی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ مسلمان کی بارگاہ سے اٹھ کر مجوسی کے پاس آتی ہے۔ مجوسی کے پاس نہ وہ مسلمان ہے، نہ اس کے پاس نماز ہے، نہ اس کے پاس روزہ ہے، نہ اس کے پاس حج ہے، نہ اس کے پاس زکات ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آگ کو پوجنے والا ہے۔ اب رات وہ مسلمان سوتا ہے، رات یہ مجوسی سوتا ہے، دونوں رات کے وقت سو جاتے ہیں۔ اب سونے کے بعد وہ مجوسی ایک خواب دیکھتا ہے، اور وہ مسلمان وہ بھی خواب دیکھتا ہے۔ مسلمان کیا خواب دیکھتا ہے کہ وہ جب سویا تو وہ کیا دیکھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں، جنت میں ٹہل رہا ہوں، اور وہ مسلمان دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک خوبصورت محل ہے، اتنا خوبصورت محل ہے۔ وہ مسلمان آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس محل کے نزدیک ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی مجھے حاصل ہے، آپ یہ کچھ پیسے لے اور انہیں میرے حوالے کر دے۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ مسلمان، جہاں تجھے کل رات میں دھکے مار کر کیا گیا، میں اسی محل کے قریب میں بھی کھڑا تھا جہاں تجھے حضور نے دھکے مار کر واپس کیا تھا، وہیں پر حضور نے مجھے اور میری آنے
जन्नती होने की बशारत दे दी। क्या बात, बे शक मैंने ये सौदा किया था बगैर देखे हुए, अब तो मैं सारा वाकया देख चुका हूँ, सारा मंजर देख चुका हूँ, अब तो मैं मुसलमान हो चुका हूँ। सिर्फ खिदमत ने, हुजूर की मोहब्बत ने, उनकी अहले बैत की मोहब्बत ने उस मजूसी के आने वाले नस्लों को भी अल्लाह के रसूल ने जन्नती होने की बशारत दे दी। तो हमें और आपको भी जरूरत है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, पंजतने पाक से मोहब्बत करें, मौलाए कायनात से मोहब्बत करें। इसलिए कि ये मोहब्बत अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब आप मरकर मैदान महशर में जाएंगे तब समझ कि आप अहले बैत से मोहब्बत करके गए हैं। तो इसका आपका सवाब क्या मिलेगा, इसका आपको इनाम क्या मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अहले बैत से पंजतने पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद शाह ख्वाजा खुदा नवाज चिश्ती शमसुल औलिया का डंका, हजरत सैयद शाह ख्वाजा सदरुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत का डंका, हजरत शेख शाह ख्वाजा मुमताज अली चिश्ती का डंका, हजरत शेख शाह इनायत अली चिश्ती का डंका। नारे तकबीर। तो जब तक रहे मौलाए कायनात से, उनके बच्चों से मोहब्बत करते रहें। अभी आपने सुना कि जो हुजूर की औलाद से, उनके बच्चों से जो मोहब्बत करता है उसको अल्लाह क्या नवाजता है। अल्लाह के रसूल ने उन्हें भी जन्नती होने की बशारत दी, उनकी औलाद को भी जन्नती होने की बशारत दे दी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।